بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی بچے کی تعلیم میں کمزوری ہے تو وہ آگے زندگی جو ہے، اور تعلیم کیوں بندے کی صحیح نہیں ہوتی، اس کے ذہن کے اندر اس کا دماغ جو ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ پوری طرح سے تندرست اور توانا اور بیلنس نہیں ہوتا، ورنہ تعلیم انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور جو بچیاں تعلیم سے بھاگتے ہیں، تعلیم سے جان چھڑاتے ہیں، تعلیم سے اکتا جاتے ہیں، ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے، ان کے ساتھ پیدائشی اور گھریلو اور خاندانی اور اثراتی کیفیات ہوتی ہیں۔ وہ سٹریس میں رہتے ہیں اور پڑھائی کا رجحان نہیں رہتا، لہریں اس طرف جانے نہیں دیتی۔ ان منفی لہروں کا جب توڑ کر دیا جائے، کاٹ کر دی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے جو خون میں چلتی ہیں، سوچ میں چلتی ہیں، تو بچہ پھر پڑھائی کی طرف اس کا دماغ جو ہے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کرتے کرتے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن حفظ کرانے والی لہریں ان میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ویوز ہوتی ہیں جو قرآن کو حفظ کراتی ہیں، بندہ حافظ بنتا ہے، اور وہ ویوز ہوتی ہیں جو قرآن کو حفظ نہیں کرنے دیتی، وہ شیطانی ویوز ہوتی ہیں۔ ان کو صدقات کے ذریعے، دعا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، پڑے ہوئے پانی کے ذریعے اور مختلف صدقات کے ذریعے اور دم کے ذریعے وہ کیفیات جو ہیں واپس کی جاتی ہیں۔ بہت سارے بچے مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، قرآن پاک یاد نہیں کرتے اور حافظ نہیں بنتے، اور بہت سارے بچے ہیں جو قرآن پاک پورا یاد کر لیتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی جی اچھا چلیں، میں رضا صاحب ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ کو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ادھر سے انگلینڈ سے کر رہی ہوں، ڈیوزبری سے۔ نام بتائیں گے اپنا اور کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ اپنا نہیں، میں نے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ دے دیں بیٹے کی۔ جی نام اس کا یہ سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اس کی؟ 29 اکتوبر۔ ہیلو ہاں جی سن رہے ہیں، بولیں۔ 29 اکتوبر 1975۔ 1970۔ شادی کے بارے میں پوچھنا ہے، چلیں۔ شادی نہیں ہو رہی۔ حسن صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ شادی ابھی ہوئی نہیں اس کی؟ نہیں ہوئی نا، یہی مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے جی۔ وہ رشتہ کوئی ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے ڈیٹ آف برتھ دی 29 اکتوبر 1975۔ جی سر، 75۔ صحیح۔ یہ آپ کا بیٹے کتنے ہیں؟ بڑا بیٹا ہے چھوٹا ہے؟ ایک ہی ہے بس، یہ ایک ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کے ساتھ بچے کے ساتھ کافی پرابلمز ہیں، جی صرف شادی ہی اس کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ جی اس کے ساتھ اس کے کاروباری معاملات، روپے پیسے کے، اور کچھ تھوڑے بہت اس کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں جی وہ بھی ہیں، اور بڑا کنفیوز اور ڈپریشن میں رہنے والا بچہ ہے۔ جی جی ہاں، اس کے ساتھ بہت زیادہ اثرات کی کیفیت ہے، ذائچے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اور اس کا جو کیفیات ہیں کافی پرابلم میں ہیں، جی اور بلکہ اس کے ذائچے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کافی پرابلمز ہیں۔ جی گھر ٹھیک ہے، یہ جو شادی کا مسئلہ ہے نا اس کا، جی اس میں رشتے تو پیچھے بنے ہوں گے لیکن ہو نہیں پائے۔ ہو نہیں پاتے نا۔ ہاں، رکاوٹ ہے نا، بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ جب یہ دور ہوگی تو اس کا رشتہ ہو جائے گا، لیکن اس کا رشتہ چلنا جو ہے نا، یہ کافی اس میں مسائل آئیں گے۔ یہ اسکارپین ہے، اور اس کے حساب میں بہت زیادہ اس کے کمر میں درد جو ہے نا رہتا ہوگا، بیک۔ کبھی بتایا نہیں اس نے کمر کا درد، ویسے یہ نزلہ، یہ اس طرح کے مسائل ہیں، ناک بیک کے، پین گلے جو ہے نا، گلے۔ ہاں، اس کے بیک پین لازمی ہوگی، آپ اس سے پوچھئے گا۔ یہ جو ڈیٹ آف برتھ کے مطابق جو ہے، اور سر میں درد اسے رہتا ہوگا، وزنی سا سر رہتا ہوگا، باری پان سا، پٹھوں میں بھی بوجھ سا، اور نیند میں اس کو بعض اوقات پرابلم آتی ہوگی۔ اس کا آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، یہ آپ پڑھیں۔ اور 3 اللہ کے اسماء الحسنہ میں دیتا ہوں، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ یہ آپ 313 مرتبہ پڑھ کے پانی رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اس کے رشتے کے لیے، اور اس کا ایک صدقہ دے دیں، 11 میٹر سفید کپڑا، ٹھیک ہے؟
سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے صبح چیریٹی دے دیں، اور اس کے رشتے کی جو پوزیشن ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنے گی ضرور، لیکن جب بھی اس کا رشتہ آئے تو مناسب طریقے سے اس کی ٹائم آف میرج نکال کے اور اس کا صدقہ دے کے پھر نکاح کیجیے گا، تاکہ یہ اچھے ٹائم پر اچھے وقت پر کیا گیا نکاح جو ہے اس کے اچھے ثمرات ملتے رہتے ہیں۔ جی چلیں، بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، اور میڈیکل کے حوالے سے ہمیشہ ہم یہی تاکید کرتے ہیں، چونکہ یہ ڈی ایم ڈیجیٹل کی جانب سے ایک انٹرٹینمنٹ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ پروگرام ہے، اور میڈیکل کے حوالے سے اپنے جی پی سے اور لیگل معاملات کے حوالے سے اپنے سولیسٹر یا ہمارے قانون سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بہتر جو ہے ایڈوائز کر سکتے ہیں، چونکہ اس پروگرام میں ہم سٹارز کے حوالے سے جو ہے وہ حسن صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ تو حسن صاحب ابھی 6 جون کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، اور 6 جون چونکہ جون کا مہینہ پورا، اس میں کیا ڈیٹ وائز پلانٹ جو ہے وہ اثر انداز کرتے ہیں زندگی کے اوپر، یا کہ مہینے میں مثلا جون میں جو پیدا ہوئے؟ جون میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ اپنا سن سائن جو ہے نا وہ جیمنائی لے کر آتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کی سائیکالوجی، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، اس کی طبیعت، اس کی عادات اور اس کے عادات و خصائل، جو اس کی خوبیاں خامیاں جو ہوتی ہیں وہ صرف سن سائن سے نہیں پتہ چلتی۔ جب تک آپ باقی پلینٹس بھی نہ دیکھیں اور ذائچہ پوری طریقے سے جب تک پڑھا نہ جائے، کسی انسان کے بارے آپ کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے۔ اگر آپ اسٹرالوجی میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انسان عادت کا کیسا ہے، سوچ کا کیسا ہے، اور اس میں کون سی خوبیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں، یعنی مزاج پڑھنے کے لیے صرف سن سائن کافی نہیں ہوتا۔ سن سائن تو اس لیے بنیاد بنا دیا گیا ہے کہ یہ ہر برج پر ہر 30 دن بعد 30 سے کم و بیش دنوں بعد یہ برج بدلتا ہے، اس حوالے سے سن سائن لیا جاتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں خواتین کو بھی ہی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور مردوں کو بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، حالانکہ میل اور فی میل دونوں کے ذائچے کو پڑھنے کے 2 مختلف طریقے ہوتے ہیں، کئی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ عورتوں کو مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور مردوں کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ پلینٹس اس میں ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں کو واضح کرتے ہیں۔ اسٹرالوجی میں کچھ پلینٹس کی پوزیشن اور کچھ پلینٹس کی جو خوبیاں ہیں وہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں، بہن بھائی، میاں بیوی، ماں باپ، دادا دادی، پھپھی چاچا تائی، یہ تمام رشتے جو ہیں، آگے اولاد بچے، ایسے پلینٹس سے ان پلینٹس سے رشتے منسوب کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی زندگی میں آنے والے دوست، آپ کی زندگی میں آنے والے دشمن، آپ کی زندگی میں آنے والے پارٹنرز۔ جی کال پروگرام میں شامل کریں؟ جی کریں جی جی السلام علیکم۔ میں پہلے بھی فون کیا تھا، میرے فون کٹ گئی تھی، میرے بیٹے کا نام بتایا تھا، ہیچ سے شروع ہوتا ہے 29/7/95۔ 95 جی، بات کریں آپ حسن صاحب سے۔ جی دوبارہ دیں ڈیٹ آف برتھ اس کی۔ 29/7/95۔ 29/7/95۔ جی اچھا، میں نے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کو تعلیم جو ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی شیطانی لہریں آ گئی ہیں، یہ ایجوکیشن چھوڑ چکا ہے جی جی اور یہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ آپ کو میں نے ورد بتایا تھا کوئی؟ میں کچھ بھی نہیں، آپ نے کٹ کے تھا۔ کٹ گئی تھی۔ آپ ایسا کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد، چونکہ یہ آپ کا بچہ جو ہے 29 کو پیدا ہوا، 29 کے حساب سے میں اس کو ورد دیتا ہوں، وہ آپ پڑھیں، یا اللہ ہو یا حلیمو یا علیمو، یا اللہ یا حلیمو یا حلیمو آگے آگے، یا علیمو، یا اللہ یا حلیم یا کلیم یا علیمو، علم نہیں کہتے، علیم، اچھا علیم، علیمو، یہ 3 ہیں، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنے، اوکے ٹھیک ہے۔ اور صبح کے وقت آپ نے سورہ علم نشرہ 41 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کر کے، میں جو آپ کو اجازت دے رہا ہوں، یہ دم کر کے آپ نے ہے نا اس کو پانی پلانا ہے، اور اس کا کپڑا جو ہے وہ آپ 11 میٹر سائڈ ٹیبل پہ رکھیں، یا 22 پاؤنڈ جو ہیں ایک ہی دفعہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے صبح چیریٹی میں یا پاکستان کسی غریب بچوں کو کپڑا خرید دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ عمل کریں، پھر آپ مجھے بتائیں۔ اس کے ساتھ کافی یہ آگے 2-3 سال کافی پرابلم کر سکتا ہے، اس کا باقاعدگی سے آپ کو توڑ کاٹ کروانا چاہیے، اور اس کے ذائچے میں پوزیشن جو ہیں کافی ڈسٹرب ہیں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بچے ہیں۔ یہ بیٹے کتنے ہیں؟ 3 بیٹے۔
یہ کون سے نمبر پہ